ہے نوفل ابن خالد. So he used to tie Abu Bakr Siddiq and Hazrat Talha together and he used to torture them. اور ظاہر ہے کہ جو پرسیکیوشن اور جو ٹارچر صحابہ کو ہوتا تھا دیٹ واز ان ایکسپلینیبل. ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی 2 دن پیاسا رکھے, بھوکا رکھے, ہمیں کھانے کو نہ ملے, ہمیں پانی پینے کو نہ ملے, اور ہم ایک ہی جگہ بندھے ہوئے. تو وی کانٹ ایون امیجن کہ یہ کس طرح کا ایک مینٹل ٹارچر بھی اور فزیکل ٹارچر تو ہے ہی. تو بہرحال اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ شروع سے ساتھ ہیں, غم اور دکھ اور خوشی سب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں. یہ پرسیکیوشن کے وقت بھی, بیٹلز کے وقت بھی, ظاہر ہے کہ پھر خوشی کے موقع پہ بھی, جو بھی اسلامی تاریخ میں واقعات ہیں اس میں ہمیشہ ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بہت ساتھ نظر آتے ہیں. تو دیٹس وائی ان دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, بیکاز دے ہیو بور ایوری تھنگ ٹوگیدر. سو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جو اسپیشل بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز نون ایز طلحہ دا ایکسلنٹ. پروفیٹس نے انفیکٹ ان کو 3 ٹائٹلز دیے تھے. وہ 3 ٹائٹلز ہیں طلحۃ الخیر, طلحۃ الجود اینڈ طلحۃ الفیاض. اور ان کے میننگ کیا ہے؟ طلحہ دی ایکسلنٹ, طلحہ دا بینیولنٹ اینڈ طلحہ ہو از ایکسیسولی جنرس. Why was he given these titles? Because according to Sahaba, Talha radhiyallahu anhu was the person who used to do everything in an excellent manner. ان کو چھوٹے سے چھوٹا بھی ٹاسک دیا جاتا تھا تو یہ اس کا حق ادا کرتے تھے. اور یہ کوالٹی یقین کریں ہمیں لے لینی چاہیے. ہم کیجولی بھی پیش آ سکتے ہیں کسی کے ساتھ, کام چل جائے گا, بن جائے گا, لیکن جب ہم ایکسلنس کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جائیں گے. تو یہ جنرosity جب کرنے پہ آتے تھے تو ان سے بڑا جنرس کوئی نہیں تھا. جب یہ بینیولنس دکھانے پہ آتے تھے, بینیولنس سے مراد ہے کائنڈنس, اور کمپیشنیٹ ہونے پر آتے تھے, کسی کو معاف کرنے پہ آتے تھے تو بہت ہی عمدہ انداز سے معاف کرتے تھے. اور جب یہ ایکسلنس دکھانے پہ آتے تھے, احسان کرنے پہ آتے تھے, تو ان سے زیادہ ایکسلنس سے کوئی اس ٹاسک کو کر ہی نہیں سکتا تھا. تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 ٹائٹل دیے. انفیکٹ ہی ایکسلڈ ان ایوری تھنگ ہی ڈیڈ. اور یہ ایک بہت زبردست ٹریٹ ہے, ایکسلنس کا ٹریٹ. سعید بن زید رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ٹریول کیا. تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کے ساتھ بہت جگہ ٹریول کیا, اور یقین کریں کہ میں نے ٹریول کے دوران وہ کوالٹیز دیکھی ہیں طلحہ میں, یعنی ایکسلنس کے حوالے سے, کہ یہ ہمیشہ دوسروں کا سوچتا ہے جن کے ساتھ یہ ٹریول کر رہا ہے. جب کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے یہ پہلے اپنے ساتھ جو ٹریولرز ہیں ان کا سوچتا ہے, پھر یہ جب کوئی راستے میں ٹریول کے دوران کوئی بھوکا پیاسا, کوئی مسکین نظر آئی اس کو دیتا ہے. جنرosity امیزنگ قسم کی دکھاتا ہے. دوسروں کے ساتھ اپنی سیٹ شیئر کرتے ہیں, یعنی کیمل پہ جا رہے ہیں, گھوڑے پہ جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں. یقین کریں اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ ٹریول کریں, ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. وہ کتنا جنرس ہے, وہ کتنا اعلیٰ ظرف کا انسان ہے, وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسلنس کے ساتھ چلنے والا ہے, کیا وہ ٹیم پلیئر ہے یا وہ اپنے ہی دنیا میں رہتا ہے, ایک سیلف سینٹرڈ انسان ہے. یہ ساری باتیں ٹریول میں سامنے آ جاتی ہیں. تو میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ٹریول کر کے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ظاہر ہے ٹریول پہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, بس پہ جاتے ہیں, گاڑی پہ جاتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں کمرے میں, ایوری تھنگ کمز آؤٹ. یس, ٹریولنگ از اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو وین یو وانٹ ٹو نو سم ون. تو سعید بن زید ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہی واز سم ون ہو واز اے گریٹ ٹیم پلیئر, اے گریٹ ٹیم پلیئر. اور صحابہ تمام کے تمام لوگ ٹیم پلیئرس تھے. تو جب تک آپ ٹیم پلیئر نہیں ہوں گے, دوسروں کا نہیں سوچیں گے, صرف اپنی دنیا میں رہیں گے, سیلف سینٹرڈ ہوں گے, آپ نہیں چلنے والے. سیدھی سی بات ہے, آپ کو جاب ہی نہیں ملنی. کیونکہ جاب میں بھی ہمیشہ ٹاپ پہ جو آتے ہیں ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں. بزنس میں بھی ہمیشہ جو آتے ہیں وہی آتے ہیں جو احسان کے ساتھ چلتے ہیں, ایکسلنس کے ساتھ چلتے ہیں, اور ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں. سو ون اسپیسیفک انسیڈنٹ وچ میکس ہم ویری یونیک اینڈ اسپیشل فرام ادر صحابہ از دی ایونٹ آف بیٹل آف احد. طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیٹل آف احد میں وہ کردار نبھایا کہ ابو بکر صدیق حضرت طلحہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دا ڈے آف احد از دا ڈے آف طلحہ. یعنی سارا کا سارا احد کا جو ڈے ہے وہ طلحہ کا ڈے ہے. سبحان اللہ. وائی؟ بیکاز جب یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن گھیرنے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو حضرت طلحہ وہیں سے دوڑے جہاں پر وہ موجود تھے, اور دوڑ کر تیر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے آپ کو ہیومن شیلڈ بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیلمٹ ظاہر ہے وہ ان کے گال مبارک میں کھپ گیا, تو ابو عبیدہ بن جرح واز دی ون جنہوں نے وہ ہیلمٹ اپنے دانتوں سے نکالا, اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اگلے فرنٹ کے 2 دانت ٹوٹ گئے, اور ان کی پھر ظاہر ہے لینگویج میں تھوڑی لکنت ہوتی تھی, ظاہر ہے دانت آگے کے 2 ٹوٹے ہوئے. تو ابو عبیدہ کا تو یہ کردار تھا, وہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر جو ہے وہ سہارا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجرڈ تھے, ہمارے نبی. طلحہ walked all the way to the camp of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, and on the way نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے سے ایک تیر آ رہا تھا, اور وہ تیر آگے ہاتھ کر دیا طلحہ رضی اللہ عنہ نے, اپنا ہاتھ کیا, وہ تیر سیدھا ان کے ہاتھ میں آ کے لگا, اور اس وجہ سے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ پیرالائز ہو گیا.
اور حضرت طلحہ کو کم از کم 24 زخم لگے تھے ڈیورنگ آل دس ایپیسوڈ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ہیپی وتھ طلحہ رضی اللہ عنہ, اور اتنا اکنالج کیا ان کے ایفرٹس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ڈیورنگ دا ڈے آف احد یو شوڈ ہیو سین می, آن مائی رائٹ واز جبریل اینڈ آن مائی لیفٹ واز طلحہ. حالانکہ کتنے اور صحابہ بھی تھے لیکن اسپیشل مینشن طلحہ رضی اللہ عنہ کا. ابو عبیدہ بھی تھے اور بھی کئی صحابہ تھے جو پروٹیکٹ کرے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن طلحہ کو اسپیشل کریڈٹ. اور پھر حضرت طلحہ نے جب اپنے ایون دو ان کے تیر کھبا ہوا ہے ہاتھ میں, پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کندھے پہ سہارا دے کے کیمپ تک پہنچایا, اور پہنچا کر پھر بے ہوش ہو گئے. اتنی یعنی قربانی, اتنے ایکسلنس سے کام کیا, اتنا آگے بڑھ بڑھ کے کام کیا جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہوئے تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لک آفٹر طلحہ, طلحہ کو دیکھو. اور پھر انہوں نے اشارہ کیا اور ایک ایسی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہی سیڈ اگر کوئی زندہ شہید دیکھنا چاہتا ہے, اف سم ون وانٹس ٹو سی اے واکنگ مارٹر دین دیٹ پرسن شوڈ سی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیجن کہ اتنے ٹائٹلز پہلے ہی ملے ہوئے, طلحہ دا ایکسیلنٹ, طلحہ دا جنرس, طلحہ دا بینیولنٹ, اور اب یہ نیا ٹائٹل کہ طلحہ دا واکنگ مارٹر. دس از دی ایکسیلنس آف طلحہ رضی اللہ عنہ, دس از دا اسپیشلٹی آف طلحہ رضی اللہ عنہ. سو بدر کے موقع پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے. ظاہر ہے کہ جنگ بدر میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی along with سعید بن زید واز آن اسکاؤٹنگ, تو یہ والی خدمت سر انجام دے رہے تھے, اسکاؤٹنگ کر رہے تھے. اور جب یہ پہنچے بدر کے میدان میں, ظاہر ہے اسکاؤٹنگ کرتے ہوئے, اس دور میں ظاہر ہے کمیونیکیشن تو اتنی نہیں اسٹرانگ تھی, تو صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, وہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے. تو یہ اسکاؤٹنگ کر کے جب پہنچے تو بیٹل بدر واز اوور اینڈ وکٹری واز گرانٹیڈ ٹو مسلم. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرا پارٹ مجھے ملے گا؟ تو یہ میرے پارٹ سے مراد مال غنیمت نہیں ہے, یعنی ہی واز آسکنگ کہ کیا یا رسول اللہ میں شریک نہیں ہوا اتنی امپورٹنٹ بیٹل میں, مطلب آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی ود یو ایون دو وہ بیٹل میں شریک اس طرح تھے کہ اسکاؤٹنگ کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس طلحہ یو ول ریسیو یور ریوارڈ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عزتیں اور ڈیفینیٹلی مال غنیمت وہ ایک فائنینشیل بینیفٹ تو ہے ہی, لیکن وٹ ہی واز لوکنگ آفٹر واز دا ریوارڈ ان دی آخرہ, کہ کیا اللہ میرے سے خوش ہو جائے گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل اللہ تم سے راضی ہے, اللہ تم سے خوش ہے. تو یہ جو دیکھیں یہ جو چاہت ہے نا اللہ کو پلیز کرنے کی, یہ کب آئے گی ہمارے اندر, ہمارے معاملات کے اندر یہ کب آئے گی؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ہم اللہ رسول کی خوشی دور دور تک ہمارے مقاصد میں, ہمارے پرپز میں شامل نہیں ہے. ہم بچے سے پوچھ لیں تمہارا ایم کیا, یونیورسٹی گریجویٹ سے پوچھ لیں, دور دور تک اسلام پرپز میں شامل نہیں ہے, دور دور تک اللہ کا پلیجر پرپز میں شامل نہیں ہے. اللہ یہ کہ کوئی ہو, اور ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کی میں بہت تعریف کرتا ہوں, جو اللہ رسول کو فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں, جو دین کو فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں کہ میرا دین ہرٹ نہ ہو, میری کمٹمنٹ ہرٹ نہ ہو, میری ریلیجس کمٹمنٹ ہرٹ نہ ہو. تو سلام ہے ایسے لوگوں کو, اور ہم سب کو یہی ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کی خوشنودی نمبر 1 ہے. وی ہیو ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بائی وٹ سو ایور مینس. ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی سرفرازی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی کانشیسنیس ہمارے اندر پیدا کرے, ہماری جو یوتھ ہے وہ پہچان لے کہ وہ کون ہے, اور یقین کریں بردرز اینڈ سسٹر جس طرح آج کل حالات بنے, فلسطین کے مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھا رہا ہے اس وقت اسٹیٹ آف اسرائیل, جو کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دی گئی ہے آپ کے سامنے, تو ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہاں پہ چل رہا ہے, یقین کریں دس از اے ویک اپ کال فار آل آف اس کہ ہم اسلام کی طرف واپس آ جائیں. ہماری عزت, ہمارا آنر مسلمان ہونے میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے میں, صحابہ کو ریور کرنے میں. ہم ان کو فالو کریں گے, وہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے جن کو اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں, اور ہمیں نئی ترقی ملے گی ان کے ویز پہ جا کے. ہمارا ترقی کا ذریعہ اسلام ہے. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تیرا جو سکسیس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہوا فارمولہ ہے وہ اس میں ہے. وہ شعر میرے ذہن سے نکل گیا لیکن اس کا کرکس یہ ہے. تو اس لیے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ مسلمان کو اس وقت پوری دنیا میں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے جسٹ بیکاز انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, یا جسٹ بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, رسول اللہ کے فالوورز ہیں. اس لیے وی نیڈ ٹو یونائٹ, وی نیڈ ٹو بیکم اے پریکٹسنگ مسلم, وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو اون آور ریلیجن. ٹرسٹ می بردرز اینڈ سسٹر, جس دن ہم اپنے ریلیجن کو اون کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. سو پلیز ڈو دس, ٹیک انٹرسٹ ان ریلیجن اینڈ اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ. جتنی استطاعت ہے اتنی پریکٹس آپ کریں. سو یس, طلحہ رضی اللہ عنہ کو بس کنکلوڈ کرتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وہ جو مرڈر ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, جو شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تھی,
اس میں طلحہ رضی اللہ عنہ واز ایٹ دا سائڈ آف عائشہ رضی اللہ عنہا. اور جو سول وار ہوئی بیٹل آف جمل اس میں طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہا ایک طرف تھے اور حضرت علی ظاہرہ دوسری طرف تھے. ایون دو ان سب میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا لیکن منافقین جو اس دور کے تھے انہوں نے ایسکیلیٹ کی حالات کو, جھوٹے لیٹرز لکھا کرتے تھے حضرت علی کی طرف یا امیر معاویہ کی طرف, یعنی بہت کچھ بیچ میں انہوں نے نیگیٹو رول نبھایا جس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوتے ہوتے بات یہاں تک آگے کہ وار ہو گئی اور حضرت طلحہ شہید ہوئے اس جنگ میں. ہی واز کلڈ. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دا ریزن ہی واز ایٹ دا سائڈ آف عائشہ رضی اللہ عنہ بیکاز وہ حضرت عثمان غنی سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کا بس یہ پوائنٹ تھا کہ ہمیں ان کے قاتل چاہیے. لیکن آن دی ادر اینڈ حضرت علی اپنی جگہ ٹھیک تھے. یہ ایک الگ بحث ہے, بہرحال ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہماری ایپیسوڈ کا ٹائٹل یہ نہیں ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ when he was martyred, when he was killed, حضرت علی رضی اللہ عنہ came there اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا چہرہ جو ہے اس کو وائپ کیا, گرد آلود جو تھا اس کو صاف کیا اور اس کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے کو چوما حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور رونے لگ گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہ سورہ ہجر کی ورس نمبر 47 ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ and we will remove whatever is in their breasts of resentment so that they will be brothers on thrones facing each other. تو کیا ہی ایموشنل سین ہوگا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوما اور کہا کہ اے اللہ میں اس آیت کے بدلے, میں اس آیت کے توسل سے, یعنی جو آیت میں نے پڑھی ہے, میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اور طلحہ کو جنت میں اکٹھا کر دے اور وی ول بی بردرز ان جنہ جسٹ لائک وی ور بردرز ہیئر. اور جو بھی ریسنٹمنٹ شکایات ہمارے دل میں تھیں دوسرے کے لیے اس کو ریموو کر دیجیے گا. سو ویری ایموشنل سینز آؤٹ دیر. صحابہ کی لائف از فل آف such emotional incidents, such incidents of commitment, dignity, valor. They were men of dignity, they were men of honesty. ان جیسا نہیں آیا کوئی. اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے اگر کچھ لینا ہے تو ایکسیلنس کی کوالٹی لیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں, ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز ہو اور ان سارے صحابہ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. ود دس دعا آئی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ